جو اپنے گریبان میں جھانک کے غور کریں کہ وہ صرف جمعے کی حد تک محدود، بعض عید کی حد تک محدود، اور بعض دن میں ایک دو نمازیں پڑھتے ہیں اور بعض نمازیں پڑھتے ہی نہیں۔ اب یہ ہر شخص اپنے آپ پہ غور کرے۔ تو میرا مقصد آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا تھا۔ اس حوالے سے یہ مضمون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں 700 سے زائد مقامات پر نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ 700 سے زائد مقامات پر نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور نماز مسلمانوں پر باندھا ہوا فرض ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح پھر ایک سورۃ المعون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کی خرابی ہے۔ توجہ رکھیے گا، ایک تو وہ تعداد ہے جو نماز پڑھتی نہیں ہے، اب یہ جو تعداد نماز پڑھتی ہے نا، ان کے بارے میں یہ حکم ہے، غور سے سنیے۔ ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے۔ اللہ نے پھر نمازیوں کو اب نہیں پکار رہا، اللہ نماز پڑھنے والوں کو کہہ رہا ہے کہ ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنے نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استفسار کیا اس آیت مبارکہ کے تحت، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو وقت گزار کر نماز پڑھتے ہیں۔ جو قضا کر کے نماز پڑھتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان نمازیوں کی خرابی ہے۔ اسی کے بارے میں ذکر ہوا جہنم کی ایک خوفناک وادی ہے، اس کی آیت نمبر 4 کے اندر ویل وادی کا تذکرہ ہوا۔ اب غور سے سنیں کہ یہ قضا کرنے والوں کے حالات ہیں، تو جو سرے سے نہیں پڑھیں گے ان کا کیا ہوگا۔ ویل نامی ایک خوفناک وادی ہے جہنم کی، جس کے بارے میں لکھا ہے وہ ایسی خوفناک وادی ہے کہ پوری جہنم اس کی تپش سے پناہ مانگتی ہے، اور فرمایا گیا اگر اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں تو اس کی تپش سے پگھل جائیں گے۔ پھر پوچھا گیا کہ یہ کن لوگوں کا ٹھکانہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ قضا جو نماز کر کے پڑھتے ہیں نا، یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قضا کرنے والوں کو، جو قضا کے عادی ہیں، ان کو اس خطرناک وادی میں ٹھکانہ ان کا بنایا جا رہا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص غور کرے کہ اگر نماز سرے سے نہیں پڑھیں گے، اگر نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمارے بارے میں کیا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ ارشاد فرمایا تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز بھی تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، تو جو ایسا کرے وہی نقصان اٹھانے والوں میں ہے۔ میں نے مفتی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے تمہارے مال تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ ذکر تو ہم نے سننا نفلی عبادت ہے، کوئی دل میں سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اس کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو ذکر سے غافل ہوا وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس تفسیر کا یہ ہے کہ بلکہ اس میں نے لکھا سیدنا احمد بن زہبی رحمۃ القوی، انہوں نے بھی اس کی تفسیر یہ لکھی، بعض فقہاء کرام نے بھی تفسیر یہ لکھی، اس سے مراد 5 نمازیں ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے جو نمازوں کو چھوڑے گا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ تو آج ہم اپنے آپ پر غور کر لیں کہ آج اگر کہا جائے آج جی مری چلتے ہیں، مال روڈ سنی بینک آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، ٹانگیں توڑے تھکاوٹ نہیں ہے، ادھر ٹھنڈ نہیں لگے گی، برف بڑی خوشی سے دیکھنے چلے جاتے ادھر ٹھنڈ نہیں لگتی، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوئے ہمارا دل کیوں نہیں کرتا۔ ارے امام حسین نے تو تلوار کے سائے میں بھی سجدہ کیا تھا نا، انہوں نے تو یہ داد سے دیا تھا کہ نماز کسی صورت نہیں چھوڑنی۔ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا وہ بے ہوش ہو گئے، صحابیوں نے جب آواز لگائی یا امیر المؤمنین نماز کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم ہے، آپ فوراً کھڑے ہوئے اور فرمایا ہاں سن لو جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اور آپ نے نماز فرمائی۔ وہ تلواریں کھا کے زخمیں کھا کے بھی نماز پڑھے، اور ہمارے لیے آج الحمدللہ مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، سردیوں میں اے سیوں کی سہولتیں موجود ہیں، اور ہم اس کے باوجود بھی نمازوں سے غافل ہوئے ہیں۔ آئیے مزید اس بارے میں
سنتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، غور سے سنیے. یہ الحمدللہ آپ جو ماشاءاللہ سے لگاتار درس میں شرکت کرتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ قاری صاحب قرآن، صحیح بخاری، مسلم، سنن نسائی سے ہٹ کے بات نہیں کرتے، الحمدللہ مانتے ہیں، ہم سب کو ہے، سنتے ہیں، مانتے ہیں. لیکن اکثر لوگ شوق یہ رکھتے ہیں بھائی قرآن اور حدیث ٹھکا ٹھاکر. میں صحیح بخاری آپ کے پاس پیش کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے، پس جس مسلمان نے نماز کا انکار کیا وہ کافر ہو. ایک تو وہ ہے نا جو سستی سے نہیں پڑھتا، مانتے ہیں یار فرض ہے لیکن سستی ہے، غفلت ہے، اللہ معاف کرے. لیکن کہتے ہیں یار کوئی نہیں، نماز خیر ہے، اللہ بخشنے، اللہ مہربان ہے. او بھئی اللہ کی رحمان صفت ہے تو اللہ کی قہار و جبار بھی تو صفت ہے نا. جنت اللہ نے بنائی تو دوزخ بھی اللہ نے بنائی، اور پھر ہوا الرزاق، اللہ پاک کی رزق کی بھی تو اللہ کی صفت ہے نا، رازق بھی تو اللہ. پھر ہم گھر بیٹھ جائیں کہنا اللہ رزق دینے والا، اللہ پاک کی صفت ہے رزق، گھر بیٹھ جائیں، اوپر سے من سلوا اترے گا، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے رہے. لیکن پتہ ہے کہ باہر نکلیں گے، محنت کریں گے، کمائیں گے تو آئے گا. اللہ تعالیٰ نے ہیلا اور یہ محنت شرط رکھ دی گئی ہے. اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے ایک مثال دی صحابہ کو. انہوں نے کہا صحابہ اکرام کو مثال دی کہ اگر کسی شخص کے باہر سے نہر گزر رہی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچھ چہر باقی رہے گی؟ صحابہ اکرام نے کہا نہیں. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی طرح جب دن میں کوئی بندہ 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو گناہوں سے ایسی پاک صاف کر دیتا ہے. پھر ایک جگہ حضرت سلیمان فارسی آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ جب صحابہ اکرام تھے، آپ جا رہے تھے ایک راستے میں، ایک جگہ پہنچے تو درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے جھنجھوڑا، موسم خزاں تھی، بہت سارے پتے گرے. تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ آپ نے عمل کیوں کیا؟ انہوں نے کہا میں اسی طرح آپ علیہ السلام کے ساتھ اس جگہ سے گزرا، آپ نے اس درخت کو پکڑ کے جھنجھوڑا تھا اور میں نے بھی پوچھا. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، جس طرح ٹہنی سے پتے جھڑتے ہیں اسی طرح اس کے نامہ اعمال سے اللہ گناہ جھاڑ دیتا ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے جب کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتا ہے تو اس کا بدن گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے. جس کا سٹیپ یہ ہو کہ وضو کرے تو بدن گناہوں سے پاک ہو جائے تو جب سجدے میں آ کے پڑھیں گے تو اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوں گی. آج میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں کشمیر میں ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہاں کہاں مسلمانوں پر ظلم زیادتیاں اور یہ 70 سے زائد ممالک اسلامی ممالک ہیں. 1 ارب 40 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، سیاسی طاقتیں بھی موجود ہیں، افرادی قوتیں بھی موجود ہیں، ایٹمی طاقتیں بھی موجود ہیں، افواج بھی موجود ہیں. اس کے باوجود ہم لوگ کفار کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایٹمی طاقتیں موجود، اسلحہ موجود، افواج موجود، ملکوں میں ایسے ایسے معدنیات کی کانیں نکلی ہوئی ہیں کہ مال کی کمی نہیں. وجہ کیا ہے کہ آج مسلمان ایمان سے دور ہو چکا ہے. آج مسلمان یہودی رابی نے مسلمانوں کو کھوکھلا کر دیا ہوا ہے. آج ہم سے سجدے کی دولت چلی چکی ہے. اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہوتے، اگر ہم شریعت مطہرہ کی پابند ہوتے، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوتے تو ان کفار کی دہشت ہمارے دلوں میں نہ ہوتی. تو میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں یہ نماز بہت اہم چیز ہے. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے جس نے 5 نمازوں پر ان کے وضو، اوقات، رکوع اور سجود کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیشگی اختیار کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پر حرام فرما دے گا. خوش ہو جاؤ جو نمازی ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. آقا نے خوشخبری ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ ان کے جسموں کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دے گا جو نماز پڑھنے والے ہیں. آگے ایک حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص نماز سجدہ کرے اور اپنے چہرے سے مٹی صاف نہ کرے، کیونکہ فرشتے اس وقت دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک سجدے کا اثر اس کے چہرے اور پریشانی پر رہتا ہے. آگے ایک سنیے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ عز و جل میری امت میں سے 10 طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضگی فرمائے گا. آئیے سن لیتے ہیں وہ 10 کون شخص ہے جس پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ناراضگی کا اظہار فرمائے گا.
اور ان کو جہنم میں لے جانے کا حکم دے گا اور ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہڈیوں کے ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بوڑھا زانی جو بڑھاپے میں بھی زنا کا عادی ہے، گمراہ پیشوا، شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، چغل خور، جھوٹا گواہ، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، سود خور، ظالم اور نماز چھوڑنے والا۔ ہاں نماز چھوڑنے والے کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے اور ملائکہ اس کے چہرے، پشت اور پہلوؤں پر مارتے ہوں گے۔ جنت اس سے کہے گی نہ تو مجھ سے ہے نہ میں تیرے لیے ہوں۔ دوزخ اس سے کہے گا تو مجھ سے اور میں تیرے اندر رہنے والوں میں سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ آ میرے قریب، خدا عز و جل کی قسم میں تجھے بہت سخت عذاب دوں گی۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھل جائے گا، وہ تیز رفتار تیر کی مانند اس کے دروازے میں داخل ہو جائے گا، بس اس کے سر پر ہتھوڑے برسائے جائیں گے اور وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ ہتھوڑا جو آپ نے سنا ہے نا، یہ تھوڑا وہ تھوڑا ہے جو پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ ہمارا تھوڑا نہیں ہے کہ ایک کیل ٹھوکنے کے لیے 15 تھوڑے مارنے پڑتے ہیں۔ یہ جہنمی گرز ہے، قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے، زمین پہ مارا جائے تو زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ تو حدیث مبارکہ میں آ رہا ہے اس کو ان گرزوں کے ساتھ مارا جائے گا۔ آگے سنیے، سید المبلغین رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، تاریک نماز کو زکوٰۃ نہ دو۔ جو نماز چھوڑتا ہے اس کو زکوٰۃ نہ دو اور اس کے پاس اپنے پاس اس کو نہ ٹھہراؤ اور نہ ہی اس کو اپنے پاس بیٹھاؤ، کیونکہ اس پر آسمان سے لعنت برستی ہے۔ استغفر اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ، اس کے بعد میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لملم ہے۔ غور سے سنیے، یہ حدیث مبارکہ آپ کو سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کوئی کسی مفتی یا پیر یا مولوی کی بات نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ غور سے اس کو دل میں بٹھائیں اور فکر کریں۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لملم ہے، اس میں ازدے ہیں، ہر ازدے کی موٹائی اونٹ کی گردن کی مانند ہے اور اس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت جتنی ہے۔ جب وہ شام پہ نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا، پھر اس نے بے نمازی کا گوشت گل جائے گا اور ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور وہ تمام ازدے اس وادی میں اس کو عذاب دیتے رہیں گے۔ اور جہنم میں ایک وادی کا نام حب الحزن ہے جس میں بچھو ہیں، ہر بچھو سیاہ خچر کی مانند ہے، اس کے 70 ڈنگ ہیں اور ہر ڈنگ میں زہر کی ہتھیلی ہے۔ جب وہ بے نمازی کو ڈنگ مارے گا تو اس کا زہر سارے جسم میں سرایت کر جائے گا اور اس کے زہر کی حرارت 1000 سال تک محسوس کرے گا، پھر اس کا گوشت ہڈیوں سے جڑ جائے گا، اس کی شرمگاہ سے پیپ بہے گی اور اس پر تمام جہنمی لعنت بھیجے گی۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 700 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کا حکم ارشاد فرمایا۔ سینکڑوں ہزاروں احادیثیں نماز نہ پڑھنے پر وعیدیں اتری ہوئی ہیں اور پڑھنے پر فضیلتیں بھی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہوئی ہیں کہ بے نمازی کو ایک جگہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ ایک جگہ فرمایا کہ بے نمازی کی قبر پر ازدہ مسلط کر دیا جائے گا، جو ایک بار دھسے گا تو 70 گز وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی، آپ نے دوزخ کو ملاحظہ کیا تو دیکھا ایک شخص لیٹا ہے، فرشتہ پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا ہے، سر اس کا کچل جاتا ہے، پھر سر جڑتا ہے، پھر پتھر مارتے، لگاتار عذاب کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ اس شخص کا گناہ کیا تھا؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ اس نے قرآن پاک کی آیات کو یاد کر دینے کے بعد غفلت سے بلا دیا اور فرض نمازوں کے بعد سو جانے کا عادی تھا۔ آج ہم لوگ مائنڈ میں صرف یہ بٹھا چکے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بس حقوق العباد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، حقوق اللہ اللہ معاف کر دے گا۔
دیکھیں اللہ معاف کر دے گا، وہ اس کی مشیت پر ہے، لیکن اللہ پکڑ بھی تو سکتا ہے نا۔ میرے بزرگوں دوستوں بھائیے، یہ سوچ، یہ ذہن کس طرح ہمارے اندر آئے گا؟ یہ فقط ایک طریقے سے ہماری سوچ بن سکتی ہے کہ ہم نے نیکیاں کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذہن میں موت کے تصور کو لے آئیں، وہ اٹھتے جنازے یاد کریں، ان جنازوں کو یاد کریں جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، جس میت کو آپ نے کفن دیا، جس میت کو جنازے کی چرپائی پہ لٹایا، اپنے کندھوں پہ اٹھایا، سوئے قبرستان جا کے دفن کیا، اور یاد کریں کہ ایک وقت آئے گا میرے بارے میں اعلان ہو رہا ہوگا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، فلاں کا باپ انتقال کر گیا ہے، تختِ غسل لے آؤ، غسال کو بلاؤ، تختِ غسل پہ لٹا کر غسل دیا جائے گا۔ ہاں ہاں سن لو، جو جانے والے چلے گئے، ہمارا ابھی یہ وقت آنا ہے، ہمیں تختِ غسل پہ لٹایا جائے گا، ہمیں کفن پہنایا جائے گا، ہمیں جنازے کی چرپائی پہ لٹایا جائے گا، ہمیں قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ بہت خطرناک منزلیں آگے طے کرنی ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں، اس تصور کو دل میں ذہن میں لایا کریں، اور آج سے پہلے جن کی جو نمازیں قضا ہوئیں، جھٹ پٹ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیجئے، سچی توبہ کر لیجئے اور نمازوں کی پابندی کیجئے۔ میں آپ کو الحمدللہ مصلی رسول پر کھڑا ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں، جو شخص 5 وقت کی نماز کا عادی ہو جاتا ہے، یقین کرے پریشانیاں بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں، کہ قرآن کے حکم کے مطابق اللہ نے فرمایا جو تمہیں مصیبت پہنچی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی، بہت کچھ تو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اور وہاں پر آقا فرما رہے ہیں جب تم 5 وقت کا نماز پڑھو گے تو تمہارے نامہ اعمال سے گناہ دھل جائیں گے، جب گناہ دھلتے چلے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے مصیبتیں پریشانیاں بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک اور چھوٹی سی حدیث، اس کے بعد دعا کرتے ہیں، کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بڑی بے برکتی ہے، بڑی بے برکتی ہے، پیسے بہت ہیں، کمائی کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا اپنے گھر کے باہر پردہ لگا دے،